فلسطین میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ میں فلسطین کے بارے میں بات نہ کروں. یہ بھی اسی غلامی کا ایک حصہ ہے جس کا میں رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اس وقت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں 38,000 سے زیادہ افراد شہید ہوئے. کل عالمی کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل ناجائز ریاست ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں آ چکی ہیں اور اس کے باوجود وہ روز بمباری کر رہا ہے شہروں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، بچوں پر، عورتوں پر. ظلم و ستم کا ایک پہاڑ اس نے توڑ دیا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے ہم کیا، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اسلامی ممالک کی ایک زنجیر ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی، کڑے سے کڑا ملا ہوا، مراکش سے انڈونیشیا تک. اور سب یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو، بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو، ہسپتالوں کو، اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی عملی اقدام کرنے کو تیار نہیں. زبانی طور پر بھی مذمت کرنا، یہ بھی زبان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کم از کم مذمت ہی کر دے انسان. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب غلام ہیں. یہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پورا قطع زمین جو بیچوں بیچ واقع ہے دنیا کے، جس کے پاس شاہراہیں ہیں. اگر آپ غور کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ہے بحیثیت کمیونٹی، مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اتنا دولت مند اور اتنا باوسیلہ نہیں رہا جتنا آج ہے. تیل ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، اور دنیا کی عظیم کے پاس ہے، سویز ان کے پاس ہے، باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن باب المندب ان کے پاس ہے، جبل الطارق ان کے پاس ہے، آبنائے ہرمز ان کے پاس ہے. ساری اہم شاہراہیں جو دنیا کے ہیں، جو ناکے ہیں جن کے ذریعے دنیا کا ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے، وہ ان کے پاس ہیں. لیکن غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. وعلى علماء الأمة جميعا حيثما كانوا وأينما كانوا أن يوقظوا هذه الأمة من هذه الغفلة ومن هذا النوم الذي هم فيه الآن، غافلين عن فريضة الجهاد في سبيل الله، ويزعمون أن ما يجري في فلسطين وما يجري في غزة إنما يجري في بلد آخر لا علاقة لنا به. لا، يتحتم على علماء هذه الأمة أن يقوموا بواجبهم في إيقاظ الهمم، إيقاظ المؤمنين لهذا الجهاد العظيم المبارك. کہ جب سے فلسطین کا یہ جہاد شروع ہوا ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جہاد میں جس طرح بھی مجاہدین کی مدد کر سکے. یہ اس کا فرض عین، اس کے اوپر فرض عین ہے. جو مدد بھی وہ کر سکتا ہے وہ اس کے ذمہ فرض ہے. اصل فریضہ تو حکمرانوں کے اوپر عائد ہوتا ہے کہ وہ خاموش تماشائی بن کر دیکھنے کے بجائے اور محض لفظی اور زبانی حمایت کا اظہار کرنے کے بجائے عملی طور پر اس اسرائیل کا سر توڑے جو ہمارے بچوں پر، ہماری عورتوں پر، ہماری مسجدوں پر، ہمارے ہسپتالوں پر ہر گھنٹے اپنی طاغوتی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے.